ایک ہے بلوچستان کا المیہ. یہ بلوچستان میں کیا ہوا؟ نواب اکبر بگٹی فیڈرل منسٹر بھی رہے, وہ گورنر پاکستان بھی تھے, وفاق کے حامی تھے. ایسے محب وطن شخص کو مروانے میں پرویز مشرف کا ہاتھ تھا. وہاں پرویز مشرف, ایک واقعہ تو آپ کو بھی پتا ہے, وہاں ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ زیادتی ہوئی ڈیرہ بگٹی میں, جس کا الزام کسی افسر پہ لگا. تو اکبر بگٹی نے مطالبہ کیا کہ اس کی انکوائری کرائی جائے, اور اگر افسر اگر ذمہ دار ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. یہ بڑا جائز مطالبہ تھا. اس نے کہا میں برداشت نہیں کر سکتا کہ ہماری سرزمین. اس کے بیٹے کے خلاف ایک دفعہ کسی نے ایلیگیشن لگایا تو اس نے اپنے بیٹے کو ڈیرہ بگٹی سے نکال دیا کہ میں دوبارہ تمہیں ڈیرہ بگٹی کی حدود میں نہیں دیکھنا چاہتا. جسٹ گیٹ لاسٹ. جو آدمی اتنا فارم تھا اپنے بیٹے کے بارے میں کہ میں تمہیں گولی مار دوں گا اگر آئی ہیو سین یو ان دی ایریا, وہ پھر ساری زندگی اس کا بیٹا نہیں آیا. تو وہ بڑا پرنسپل بندہ تھا. اس نے کہا جی یہ انکوائری کرائیں. تو مشرف صاحب نے کوئی انکوائری نہیں کرائی. کوئٹہ میں لوگوں نے مطالبہ بھی کیا, اور پھر مشرف صاحب نے خود ہی بیان دے دیا کہ آئی ہیو چیکڈ اپ, دی آفسر از انوسینٹ. اس پہ اکبر بگٹی نے کہا کہ اب تو کسی انکوائری کا فائدہ ہی نہیں ہے, جب آپ نے صدر مملکت نے خود ہی سرٹیفکیٹ دے دی ہے بغیر اس لڑکی کو سنے. اور الٹیمیٹلی وہ لیڈی ڈاکٹر کو پاکستان کی چھوڑ کے پھر باہر جانا پڑا. اپنے میاں کے ساتھ وہ پاکستان چھوڑ کے چلی گئی. یہ وہ وجہ نزاع بنی اکبر بگٹی, اور ظاہر ہے وہ اس کا اسٹینس واز ویری ویلڈ. اگر انکوائری ہوتی, افسر اگر بے گناہ ہوتا تو بات ختم ہو جاتی, افسر کو جرم ثابت ہو جاتا تو افسر کے خلاف فوجی کارروائی کرنی تھی. وہ کون سا مطالبہ کر رہا تھا کہ اسے میرے حوالے کریں. تو آپ اس سے اندازہ لگائیں جہاں سے ایشو شروع ہوا. اور اس کے بعد پھر مشرف صاحب نے آرڈر دیا, ایک یونٹ وہاں پر تھی ایف سی کی, کہ جی آپ اکبر بگٹی کے گھر کے اوپر جو ٹاپ ہے نا پہاڑی, وہاں پر اپنی یونٹ قائم کریں. وہ نے وہاں چوکی قائم کر دی. اس کے سی او نے بھی کہا کہ سر یہ چوکی غلط ہے کہ نیچے اکبر بگٹی کا گھر ہے, لیکن مشرف صاحب نے نہیں مانا, نے کہا یہ وہیں رہے گی. نتیجتاً پھر وہاں فائرنگ ہوئی. تو یہ واقعہ بھی چودھری شجاعت حسین صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, میں وہ بھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ جی میں جب یہ حالات خراب ہو گئے اور اکبر بگٹی پھر وہاں سے مجھے بھیجا گیا کہ میں اکبر بگٹی سے جا کر میں بات کروں, تو میں جا کر اکبر بگٹی صاحب سے ملا. اس وقت اکبر بگٹی اپنے گھر پر ہی تھے. انہوں نے مجھے دکھایا ان کے گھر کے سین کے اندر ایک بہت بڑا گڑھا تھا کہ یہ میرے گھر کے اندر راکٹ لانچر مارا گیا ہے, اور دیکھیں میرے گھر کی بے پردگی اوپر سے ہو رہی ہے, اور میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے گھر کے اوپر چوکی بنائی جائے. نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے وہاں سے وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے اور پہاڑوں میں چلے گئے. اور پہاڑوں میں جانے کے بعد وہ وہاں جا کر بیٹھ گئے. اور اس کے وقت بھی پھر چودھری شجاعت حسین نے مداخلت کی. انہوں نے کہا یہ بڑا نقصان ہو جائے گا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا احساس تھا چودھری اس کا اکبر بگٹی کا, کیونکہ جب میرے والد صاحب اس بلوچستان کی جیلوں میں بھیجا گیا تو وہاں ایک آپشن دی گئی کہ ان کو راستے میں مروا دیا جائے. اکبر بگٹی گورنر تھے, انہوں نے کہا نو ہی از آور گیسٹ, ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ میرے پہ یہ احسان تھا, تو میں وہاں گیا, میں نے بات کی, اور اکبر بگٹی ایگریڈ ود می. یہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, وہ مان گئے کہ میں آنا چاہتا ہوں پاکستان واپس. اور پھر یہاں سے ایک جہاز بھجوایا گیا میرے کہنے پہ, اور وہ جہاز جو تھا وہاں پہنچا. اکبر بگٹی نے مطالبہ کیا کہ پہلے تو وہ چوکی وہاں سے غائب کی جائے, اور وہ جہاز گیا. اور پھر الٹیمیٹلی ان کو جب وہ تیار ہو گیا کہ میں اسلام آباد آ جاتا ہوں اور صدر کے ساتھ مذاکرات کرتا ہوں. اس سے بڑی بات کیا تھی, اگر وہ اسلام آباد آ جاتے تو مذاکرات ہوتے, میٹر ختم ہو جاتا. لیکن ہوا کیا کہ وہ جہاز پھر وہاں سے واپس منگوا لیا گیا, اور اکبر بگٹی کو وہاں سے لانے سے انکار کر دیا گیا. وہ کہتے ہیں, ابھی یہ واقعہ سنیے, نواب اکبر بگٹی نے بعد میں مجھے بتایا کہ صدر مشرف کے آفس سے فون آیا کہ ان کو لانے والا جہاز دیگر بگٹی پہنچنے کے بعد خراب ہو گیا ہے, لہذا میٹنگ منسوخ کی جا رہی ہے. نواب اکبر بگٹی کا کہنا تھا کہ اس فون کے آدھے گھنٹے بعد صدر مشرف کا جہاز جو انہیں خود اپنی آنکھوں سے فضا میں اڑتے دیکھا, یہ جہاز ڈیرہ بگٹی ایئر بیس سے واپس جا رہا تھا. یہ ان دونوں کی بات ہے جب حالات بڑے خراب تھے. ہم ایک میٹنگ میں موجود تھے, وہاں جنرل ندیم اعجاز جارحانہ طبیعت کے افسر ہیں جو ڈی جی ایم آئی تھے, وہ جب بھی بات کرتے تو بڑی سخت بات کرتے. نتیجتاً یہ نکلا کہ اکبر بگٹی کو وہاں مار دیا گیا. اور اس کے بعد میں نے ان سے کہا کہ میری درخواست یہ ہے کہ اکبر بگٹی کو نہ مارے بلکہ ان کو گرفتار کر لیں. لیکن اور یہ میری بات کے باوجود وہاں اگلے دن آپریشن ہوا, اکبر بگٹی کو مار دیا گیا. اور اکبر بگٹی کے مرنے کے بعد اب دیکھیں وہاں کیا ہوا. میں دوبارہ گیا, میں نے کہا یہ بڑے افسوس کی بات ہے. یہ صفحہ نمبر 2221 کے اوپر وہ لکھتے ہیں کہ جنرل ندیم اعجاز نے تمام شرکاء کے سامنے صدر مشرف کو بتایا کہ کوئٹہ میں لوگ نواب اکبر بگٹی کے قتل پر بہت خوش ہیں اور مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ نواب اکبر بگٹی کے جنازے پر بھی لوگ نہیں آئیں گے. یہ انہوں نے کہا اور صدر صاحب مان گئے. اب میں نے یہ بات سن کر ان کو کہا کہ میں ایک بات پنجابی میں کرنا چاہتا ہوں. تو جنرل صاحب نے کہا بتائیے. میں نے کہا جی محمد بخش صاحب نے کہا تھا کہ دشمن مرے تو خوشی نہ کریے, سجنا بھی مر جانا. تو مشرف صاحب نے کہا کہ مجھے بات آپ کی سمجھ آ گئی ہے, لیکن آپ دیکھیے. اور پھر جنازے کی بات آئی تو میں نے کہا جی جنازہ اس کا ہونا چاہیے, اس کو جنازہ کرنے دیں. تو مشرف صاحب نے کہا جی آپ کو پھر بھیج دیتے ہیں, آپ جنازہ اٹینڈ کر رہے ہیں اس کو. تو لوگوں نے کہا جی آپ ان کو کیوں مروانا چاہتے ہیں. پھر نواب اکبر بگٹی کی لاش بھی اس کی فیملی کو نہ دی گئی, لاش بھی نہ دی گئی, اور ایک بکس میں ان کی لاش باندھ کر کے تالا لگا کے دے دی گئی. نتیجتاً اور اس طرح انڈر سرویلنس ان کو تدفین کر دی گئی. وہ آدمی جو گورنر رہ چکا تھا. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا,
اس کے بعد جناب 12,000 لوگ کوئٹہ بلوچستان میں مارے گئے، اور آج بھی بلوچستان میں لوگ مارے جا رہے ہیں. آج بھی، میں آج کی بات کر رہا ہوں. روزانہ آپ اخبار اٹھا کر دیکھیں، خبر آتی ہے کہ جی آج آئی ڈی بلاسٹ ہو گئی، آج گاڑی تباہ کر دی گئی، آج فلاں ہو گیا، آج یہ ہو گیا. وجہ نواب اکبر بگٹی کا قتل. نواب اکبر بگٹی کو اس نے قتل کیا انٹرنیشنل ایجنڈے کے تحت، کہ ایک ایسا بیج بویا گیا کہ تمام بلوچوں نے کہا کہ اگر یہ حالات ہیں، ہمارے ایک آدمی آپ سے مذاکرات کرنے کے لیے آنا چاہتا ہے اور آپ کہتے ہیں جی ہمارا جہاز خراب ہے، آپ اگلے دن اس کو مروا دیتے ہیں وہاں پر. یہ کون سا طریقہ؟ یہ ریاست آپ اس طرح چلا رہے ہیں. اور کتنے لوگ، یہ نوجوان افسر ہیں ہمارا جو قیمتی سرمایہ تھا پاکستان آرمی کا، کیپٹن اور میجر، وہ شہید ہو رہے ہیں.